تو مجھے یاد آیا کہ ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب میں اپنی خالہ جان کی بکریاں چراتا تھا، ان کے لیے کنویں سے پانی نکالا کرتا تھا، میرے اس کام پر میری خالہ مجھے مٹھی بھر کھجوریں دے دیا کرتی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بس اتنا ہی فرمایا اور ممبر سے نیچے تشریف لے آئے۔ اب لوگ حیران کہ یہ کیا بات ہوئی، سب کو جمع کیا، ممبر پر تشریف لائے۔ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ کوئی بڑی بات کریں گے، بڑی اہم کوئی بات ہوگی، مگر آپ نے اپنے ماضی کی ایک عام سی بات بتائی اور بس کیا ہم سب کو صرف اس لیے جمع کیا تھا؟ اس مجمع میں عظیم صحابی رسول حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ آپ نے ہمت کر کے عرض کیا ہے امیر المومنین، مجھے نہیں لگتا کہ آپ نے صرف اتنی سی بات بتانے کے لیے ہمیں جمع کیا ہے، شاید آپ کچھ اور ہی فرمانا چاہتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمال فرمایا، آپ نے فرمایا ہے عوف کے بیٹے، بات دراصل یہ ہے کہ میں تنہائی میں تھا، میرے نفس نے مجھ سے کہا اے عمر، اب تم امیر المومنین ہو، سب مسلمانوں کے خلیفہ ہو، تمہارے اور خدا کے درمیان اس وقت اور کوئی واسطہ نہیں، بس تم سب سے افضل ہو۔ فرمایا جب میرے نفس نے مجھے یوں وسوسہ دلایا تو میں نے آپ سب کو جمع کر کے اپنی پرانی یاد آپ کے سامنے بیان کر کے اپنے نفس کو اس کی اوقات یاد دلا دی۔ یہ کیسی عظیم بات ہے، وقت کے خلیفہ ہیں، قطعی جنتی صحابی ہیں، اور یقیناً آپ کا دور خلافت تھا، یعنی پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دنیا سے پردہ فرما چکے تھے، اور اس وقت زندہ لوگوں میں سب سے افضل حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہی تھے۔ جب ایسی حالت ہو، انسان اتنے مرتبے پر پہنچا ہوا ہو، تو کبھی نہ کبھی دل میں خیال آ ہی جاتا ہے کہ میں اتنے بڑے رتبے والا ہوں، لیکن قربان جائیے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی سوچ کتنی اعلیٰ تھی، آپ نفس کی چالوں اور شرارتوں سے کس درجہ واقفیت رکھتے تھے، یہ ذرا سا خیال ہی آیا، اس سے پہلے بھی یہ خیال خود پسندی کا اختیار کرتا، آپ نے فوراً بھرے بجنے میں کھڑے ہو کر اپنے ماضی کو یاد کیا اور نفس کو یہ بتا دیا کہ اے نفس، آج جو رتبہ تمہیں میسر ہے اس پر غرور مت کرنا، یہ سب اللہ پاک کی کرم نوازی ہے، اس کی عنایت ہے، ہمیشہ اس کے حضور عاجزی کرتے ہوئے شکر کا سر جھکائے رکھنا۔ اللہ پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، فرمایا جس نے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور بے شک جس نے نفس کو گناہوں میں چھپا دیا وہ ناکام ہو گیا۔ فرما دیا گیا کامیاب کون ہے؟ کامیاب وہی ہے جو اپنے نفس کو سدھار لیتا ہے، اور جو اسے نہ سدھار سکے وہ ناکام و نامراد ہے۔ کاش ہمیں بھی آج کی اور کی ساری نصیب ہو جائے۔ ہم تو خلیفہ بھی نہیں ہیں، بہت بڑے عبادت گزار بھی نہیں، کوئی بہت بڑے عالم و فاضل بھی نہیں ہے، اگر کبھی آئینے کے سامنے بیٹھ کر غور کریں، انصاف کے ساتھ اپنے آپ کی تلاشی لیں، تو شاید ایک بھی فضیلت والی بات اپنے اندر ہمیں نظر نہ آئے، مگر افسوس ہے تو سراپا گناہ گار، لیکن اپنے آپ کو سمجھ کے نہ جانے کیا بیٹھے، ایک گلاس پانی خود اٹھ کر پینا گوارا نہیں، گھر میں کپڑے استری نہ ہو تو چیختے چلاتے ہیں، غصہ دکھاتے ہیں، وقت پر کھانا نہ ملے تو غصے سے لال پیلے ہو جاتے ہیں، نوکر چاکر ہیں یا نہیں، البتہ خواہش ہوتی ہے کہ میں بس آرام سے بیٹھوں، میرے آگے پیچھے نوکر ہوں، میرا سارا کام کریں اور میں نواب بن کر آرام کرتا رہوں۔ کاش کہ ہمیں عاجزی نصیب ہو جائے، کاش ہم اپنے آپ کو سب سے افضل، سب سے اونچے رتبے والے آپ ہی ہیں۔ مولا حضرت مولا کائنات اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے جیسا بننے کی خواہش فرمائے، تو سوچ لیجیے کہ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے اونچے مرتبے والے ہوں گے، اتنے افضل و اعلیٰ رتبے والے ہونے کے باوجود آپ کا کمال یہ تھا کہ آپ خود کو کچھ نہیں سمجھتے، آپ لوگوں کی طرح سادہ زندگی گزارا کرتے تھے۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے مکہ پاک کی طرف روانہ ہوئے، پورے سفر حج میں آپ نے جہاں بھی پڑاؤ کیا، راستے میں جہاں بھی ٹھہرے، نہ وہاں خیمہ لگایا نہ کوئی شاہانہ انتظام کیا، تو پھر کیسے رکتے تھے؟ کوئی سائبان تو چاہیے ہوتا ہے، تو فرمایا جب بھی کسی جگہ رکتے کسی درخت پر چادر ڈالتے اور اس کے سائے میں بیٹھ جاتے۔ اللہ
آدھی دنیا کے اکیلے حکمران ہیں، اس کے باوجود کوئی پروٹوکول نہیں، کوئی اہتمام نہیں، سادہ سی چادر ہے، درخت پر ڈالتے ہیں، اس کے سائے میں بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ ہمارے بزرگوں کی ادائیں، ہمیں نہ جانے کہاں سے پروٹوکول کی عادت پڑ گئی۔ شادی بیاہ وغیرہ تقریبات میں ہمارا اچھے سے استقبال نہ ہو تو ہمیں مزہ نہیں آتا، بیٹھنے کے لیے نمایاں جگہ نہ دی جائے تو ناک منہ ہم چڑھا دیتے ہیں، برا مناتے ہیں، کوئی آگے بڑھ کر کھڑے ہو کر ادب سے سلام نہ دے تو دل میں برے برے خیالات آنے لگ جاتے ہیں، کوئی ہماری شان کے خلاف جملہ بول دے تو غصے سے لال پیلے ہو جاتے ہیں۔ کاش ہمیں عاجزی مل جائے۔ میرے امیر ایک بار رات کے وقت امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلے، ایک شخص نے آپ کو دیکھ لیا اور چپکے چپکے ان کا پیچھا کرنے لگا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دیکھوں کہ امیر المومنین رات کے اس وقت کہاں جا رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گھر میں داخل ہو گئے، کچھ دیر کے بعد باہر آئے اور پھر ایک اور گھر میں داخل ہو گئے۔ اس پیچھا کرنے والے شخص نے اس گھر کو ذہن میں بٹھا لیا اور صبح اس گھر میں گئے تو دیکھا کہ اس گھر میں ایک بوڑھی معذور خاتون موجود تھی۔ تو آپ نے اس شخص نے اس خاتون سے پوچھا کہ رات کو جو صاحب آئے تھے کون گئی؟ کہا بہت عرصے سے آ رہے ہیں، میرے گھر آتے ہیں اور گھر کی صفائی کرتے ہیں، کوئی کام کاج ہو تو وہ کر دیتے ہیں اور سودا سلف لا کر لیے۔ ایسی کمال کی بات، وقت کا خلیفہ خود چل کر لوگوں کی مدد کرتا ہے، بازار سے سودا سلف لا کر دیتا ہے، غریبوں بے سہاروں کی مدد کرتا ہے اور اس میں اپنی کچھ کثرے شان خیال نہیں کرتا۔ یہ خیر خواہی ہے، کاش ہمیں بھی ایسی توفیق نصیب ہو جائے۔ سچی بات ہے کہ ہم لوگ رکھ رکھاؤ پہ رہ جاتے ہیں، فلاں بن فلاں اتنے بڑے رتبے والا خود اپنے کندھوں پر سامان لاد کر کیا میں لا کر دوں گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ پتہ نہیں کیوں آگے بڑھ کر دوسروں کی مدد کرنا، بلکہ ہمارا حال تو یہ ہے کہ اپنے گھر کا سودا سلف وغیرہ لا لے آنا ہم اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ اللہ پاک اپنی ہدایت دے، دوسروں کے کام آنا، اپنے گھر والوں غریبوں کے سہاروں کے کام آنا، اپنے ہاتھ سے کام کر لینا، یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے صاحب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ادا بھی یہ تھی، آپ خود جا کر بازار جا کر سودا سلف اپنے مبارک کندھوں پر رکھ کر لے آیا کرتے تھے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں نبی پاک علیہ السلام اپنے خادمین کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹا دیا کرتے تھے، بازار سے اپنا سامان خود اٹھا لاتے اور کسی اور پر اٹھانے کے لیے نہ چھوڑتے۔ اللہ میرے شیخ فرماتے ہیں تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، وہ سلام عاجزانہ مدنی مدینے والا۔ اللہ ایسے ہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ان کی شام تشریف لے گئے، کیونکہ جب فلسطین کو فتح کرنے کی باری آئی تو وہاں کے جو راہب تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے آسمانی کتابوں میں پڑھ رکھا ہے کہ جو اس قلعے کو فتح کرے گا اس کے اوصاف کیا ہوں گے۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اپنے حکمران جو ہیں امیر المومنین ہم کو بلوا دو، اگر ہم نے ان میں وہ نشانیاں پائی تو پھر ہم جنگ نہیں کریں گے، ویسے ہی قلعہ تمہارے حوالے کر دیں گے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مدینے سے شام کے لیے روانہ ہوئے، رستے میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے، دونوں ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں گھٹنوں تک پانی تھا۔ اونٹنی سے اترے، اپنے موزے اتار کر اپنے کندھوں پر رکھے اور اونٹنی کی رسی پکڑ کر پانی میں داخل ہو گئے۔ یہ انداز دیکھ کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے کیا ہے امیر المومنین یہاں کے لوگ آپ کو اس حالت میں دیکھیں، مجھے یہ بالکل اچھا نہیں لگ رہا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے ابو عبیدہ تمہارے علاوہ کوئی اور یہ بات کہتا تو میں سے نشان عبرت بنا دیتا۔ یاد رکھو ہم بے سر و سامان قوم تھے، پھر اللہ پاک نے اسلام کے ذریعے ہمیں عزت بخشی، بس اگر ہم اسلام کے علاوہ کہیں اور اس سے عزت ڈھونڈیں گے تو اللہ پاک ہمیں رسوا کر دیں گے۔ یہ بھی ایک سبق ہے۔ آج ہمارے ہاں لوگ غیر مسلموں کے طور طریقے اپنانے کو عزت سمجھتے ہیں، سنت کے مطابق لباس پہننا لوگوں کو اچھا نہیں لگتا، اپنے طور پر اپنی عزت بنانے اور بچانے کی خاطر لوگ سنت کو چھوڑ دیتے ہیں۔
فیشن پرست ہونے کو ماڈرن خیال کیا جاتا ہے، دور حاضر کے فیشن اپنانے کو اور مائنڈ یعنی روشن خیال والا سمجھتے ہیں، مگر یاد رکھیے کہ حقیقت میں عزت نہیں بلکہ ذلت ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، حالانکہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول ہی کے لیے ہے، ساری کی ساری عزت اللہ اور رسول کے پاس ہے، جس کو بھی عزت ملے گی اللہ اور رسول سے ہی ملے گی، اس کے علاوہ اگر ہم کہیں سے عزت ڈھونڈنے نکلیں گے تو یاد رکھیے عزت نہیں ملے گی، الٹا ذلت کے گہرے گڑھے میں جا ملیں گے۔ آج دیکھیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیسی عزت ہے، بڑے بڑوں کے سر آپ کے نام پر جھک جاتے ہیں، اپنے تو اپنے پرائے بھی آپ کا نام ادب سے لیتے ہیں۔ یہ عزت آپ کو کہاں سے ملی؟ اللہ اور رسول کی فرما برداری سے ملی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں اپنانے سے ملی، اللہ اور رسول کے حضور عاجزی اپنانے سے یہ عزت نصیب ہوئی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ عاجزی اپنائیں، تکبر سے، خود پسندی سے، اپنی انا میں رہنے سے دور رہیں۔ بندگی کا اصل معیار ہی عاجزی ہے، لہذا حقیقی بندہ وہی ہے جو عاجزی اپناتا ہے۔ لہذا ہو سکے تو عاجزی کے فضائل پڑھیے، پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا مطالعہ کیجیے، قبرستان حاضری دینے کی عادت بنائیے، دل میں خوف خدا بڑھائیے۔ اللہ تعالیٰ کی عاجزی اور انکساری کو پڑھ کر یہ بات غوث روشن کی طرف بیان ہو جاتی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں عاجزی اور انکساری کے پیکر تھے، وہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکبر جیسی نحوست سے پاک و صاف تھے، کیونکہ تکبر یہ ہے کہ آدمی اپنے کو دوسروں سے بڑا سمجھے، دوسروں کو اپنے آپ سے حقیر جانے۔ یاد رکھیے تکبر کا انجام ذلت و خواری ہے، جو تکبر کرے گا یقیناً ذلیل ہوگا۔ ایک فارسی شاعر نے کہا کہ تکبر عزازیل راہوار کرد بزندان لعنت گرفتار کرد، کہ تکبر نے عزازیل یعنی شیطان کو ذلیل و خوار کر دیا اور اس کو لعنت کے جیل خانے میں گرفتار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد امت میں سب سے افضل اور بہتر ہونے کی سند بارگاہ رسالت سے عطا ہوئی، لیکن آپ نے کبھی فخر نہیں کیا اور نہ ہی کسی مسلمان کو حقیر جانا، بلکہ بسا اوقات آپ دیگر مسلمانوں کو اپنے سے بہتر ارشاد فرماتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے کہ ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے قریب سے گزرے تو میں قرآن پاک کی خوبصورت لہجے میں تلاوت کر رہا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن کر ارشاد فرمایا، اے ابو رافع یقیناً تم عمر سے بہتر ہو، تم اللہ پاک کے حقوق اور اپنے آقا کے حقوق اچھی طرح ادا کرتے۔ اللہ یہ تھے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی سیرت کے چند روشن گوشے جو کہ عاجزی سے متعلق تھے، میں نے آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت پائی۔ کوشش کیجیے کہ حضور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے، آج یوم عرس ہے آپ کا، اس سلسلے میں یہ محفل پاک منعقد کی گئی اور اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کی سیرت کو جانیں۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود خود کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، اور ایک ہم ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی بہت کچھ سمجھتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے بزرگوں کی سیرت سے روشنی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے سے بھائیوں، غرور و تکبر سے راگ چھوڑانے اور عاجزی کا پیکر بننے، ظاہری اور باطنی گناہوں سے خود کو بچانے کے لیے آپ